بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کو پالنے والا ہے۔ تو ہر قسم کی تعریف خوبی وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو لیکن جب ہم کائنات میں دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں کہیں ظلم ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں رنج ہے، کہیں غم ہے، کہیں مصیبت ہے، کہیں کچھ ہے، تو بظاہر اس میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط چل رہا ہے، اس میں تو کوئی تعریف کا کام نہیں ہے، اس کے اوپر تعریف کیسے کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے۔ ہم چھوٹی عقل سے ہر چیز کی حکمت نہیں سمجھ سکتے۔ ظاہر کے اعتبار سے دیکھنے میں ہم کو ظلم معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کو پھوڑا نکل کے آیا، کوئی جو ہے گائن ہوا، تو اب اس کو کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ وہ پھوڑے کو کاٹتا ہے، تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بچے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کاٹتا ہے تو بچہ روتے رہتا ہے، روتے رہتا ہے، روتے رہتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے۔ ظاہر میں کیا لگ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر، لیکن حقیقت میں ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی اچھائی کے واسطے یہ ہو رہا ہے۔ آج اس کو کاٹیں گے نہیں تو یہ جو ہے بڑا ہو جائے گا، اور جو ہے کل جان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے اس کا۔ تو لیکن یہ جو چھوٹی تکلیف ہے اس سے گزرنا پڑے گا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن یہ دکھنے والے کو کیسا دکھتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم، اللہ ظلم نہیں کرتے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کو ٹھیک ٹھیک بنائے ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ فَهَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ، کل مفتی صاحب بھی بتایا نہیں کہ کوئی جو ہے کمی ہے تو بتاؤ۔ آسمان جو میں نے بنایا ہے، بار بار دیکھو، 100 بار دیکھو، 200 بار دیکھو، دیکھ دیکھ کے تمہاری آنکھیں چلی جائیں گی، لیکن تم اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی بھی نقصان نہیں دکھا سکتے، کوئی کمی نہیں لگا سکتے اس میں۔ ایک آدمی، دیہات کا آدمی کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں ایک آم کے جھاڑ کے نیچے سو گیا۔ سونے کے بعد اوپر دیکھا کہ جھاڑ کے اوپر آم لگا ہوا ہے۔ اس کے دل میں آیا یہ آم اتنا بڑا جھاڑ ہے، آم کا اتنا بڑا جھاڑ ہے، اور اس کے اوپر پھل چھوٹا ہے، اس کے اوپر پھل چھوٹا ہے، اور یہ جو تربوزہ ہے، خربوزہ ہے یا گمڑ کایا ہے، یہ تو جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کا جھاڑ بہت ہی چھوٹا زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا
یہ بڑی چیز جو ہے بڑے جھاڑ کے اوپر ہونا چاہیے. گمڑ کا بڑا ہوتا ہے نا، تربوزہ خربوزہ بہت بڑا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تو بڑے جھاڑ کے اوپر ہونا چاہیے. یہ جو ہے کمزور جھاڑ سے پیدا ہو رہا ہے اور یہ نیچے ہوتا ہے، اوپر ہونا چاہیے. یہ کریکٹ نہیں ہے گوایا سے. وہ جیسے ہی دل میں خیال آیا، اوپر سے آم جو ہے اس کے سر کے پاس پڑا. آم ٹوٹ کر کیا ہوا؟ اس کے سر کے پاس پڑ گیا. جیسے ہی پڑا فوراً اٹھ گیا اور اس کو سمجھ میں آ گیا، ہاں یہ جو میں سمجھ رہا تھا کہ تربوزہ اوپر ہونا چاہیے اور یہ جو ہے آم نیچے ہونا چاہیے، یہ غلط سمجھا ہوں میں. اللہ نے کریکٹ پیدا کیا ہے. اگر وہ اوپر ہوتا، آم کے جھاڑ کے اوپر خربوزہ تربوزہ یا گمڑ گیا ہوتا تو وہ میرے سر پر پڑتا تو میں بچ سکتا؟ فوراً مر جاتا. تو اس کو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہر چیز کو کریکٹ بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہے. لیکن انسان عقل سے سوچتا ہے تو اس کو غلط دکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی چیز جو ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق، اللہ وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کو ٹھیک بنایا، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. البتہ انسان کی عقل اس کو نہیں سمجھ رہی ہے تو یہ انسان کی کوتاہی، انسان کی کم علمی کی وجہ سے ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی حکمت کے ساتھ صحیح بنائے ہیں. تو اسی لیے جو ہے یہ اپنی کم علمی کی وجہ سے، چھوٹی عقل کی وجہ سے ایک صحیح چیز کو بھی غلط ہو رہا ہے سمجھتا ہے. تو لیکن وہ بھی جو ہے انصاف ہو رہا ہے، وہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ انصاف ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے صحیح کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کی تعریف ہے. اس لیے ہر قسم کی تعریف دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہر طرح کی خوبی اللہ ہی کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کائنات کی چیزوں کے رازوں کو کھول دیتے ہیں اللہ والوں پر. ایک اللہ والے جا رہے تھے کہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو کہیں جا رہا ہے. تو انہوں نے سوچے کہ یہ بچھو جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں کو پیدا کرے، یہ کہاں تو جا رہا ہے، کیا تو کام سے جا رہا ہے، دیکھیں گے کہاں جاتا، بول کے اس کے پیچھے فالو ہونے لگے. وہ گیا سمندر کے ایک ندی کے کنارے گیا اور ندی کنے جو ہے جب یہ کنارے پہنچا وہاں سے کچھوا آیا، تانبیلو آیا اور یہ اس کے اوپر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر چلنا شروع کر دیا. یہ بزرگ بھی جو ہے کشتی لے کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیے. وہ دریا کے اس پہاڑ چلے گئے، اس کے پیچھے فالو ہوتے ہوئے. وہاں دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے دریا کے کنارے جھاڑ کے نیچے سو رہا ہے. یہ بزرگ گئے، اس کو دیکھتے ہیں، اب سمجھے کہ یہ جو ہے آدمی کو کاٹنے آ رہا کی گئے کہ اسے یہ آدمی کو کاٹنے آیا جیسا ہے کر لیے. تو وہاں جب قریب گئے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ آدمی سو رہا ہے، لیکن اس کے قریب میں ایک سانپ جو ہے بالکل ڈسنے کے لیے تیار ہے. تو یہ فوراً جا کر اس سانپ کو کاٹ دیا. بچھو کیا کر دیا؟ سانپ کو ڈنک مارا، سانپ کو کاٹ دیا. تو بچھو کا زہر بہت تیز ہوتا ہے، تو جیسے ہی اس کو ڈنک مارا وہ فوراً مر گیا.
فوراً کیا ہو، مر گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی اٹھ گیا جو سو رہا تھا۔ وہ آدمی اٹھنے کے بعد دیکھا کہ بچھو جا رہا ہے وہاں پر، تو وہ بچھو کو مارنا چاہا، پتھر اٹھا کے مارنا چاہا۔ یہ بزرگ دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو مارو مت، وہ تو جو ہے تمہارا جان بچانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے بہت دور سے اس کو بھیجا ہے تمہاری جان بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جو ہے مخلوقات کی حکمت کو اور اس کے رازوں کو جو ہے اللہ والوں پر کھولتے ہیں، یہ کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو کوئی چیز اللہ کی بنائی ہوئی بیکار نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، لیکن ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ رہی تو وہ ہمارا کم علمی ہے، لیکن اس میں کوئی اللہ کی کمی نہیں ہے۔